السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم بہت ہی ایک اہم ٹاپک پہ بات کریں گے، تھوڑا سا ڈیفائن کروں گا، پھر اس کے بعد ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، پھر اس ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ دیکھیں، بولنا بھی چاہیے، خدا پاک اللہ پاک مجھے معاف کرے۔ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ تڑپتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر جانے کے لیے، مدینے جانے کے لیے اور کعبہ شریف جانے کے لیے، یعنی عمرہ کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے۔ حج کرنا اور عمرہ کرنا بیسیکلی یہ ایک انسان وہاں پر میرے حساب سے جو میں نے ایک تھوڑا سا ریویو کیا ہے، قرآن پاک کو تھوڑا سا پڑھا ہے، وہ اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل یہ جو ہستی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بہت بڑی زندگی میں قربانی دی ہے، بہت بڑی، عام انسان نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن فاقہ کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے۔ ہم آج کل مولٹی فارم پہ ڈیورا فارم اور پتہ نہیں فلانا فارم آتے ہیں، میٹرس آتے ہیں، ایئر کنڈیشن آتے ہیں، اے سی آتے ہیں، اے سی ٹاور آتے ہیں، وی آئی پی قالین ہوتا ہے، اس پہ سوتے ہیں، نل ہمارے سونے کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ماربل کے گھر ہوتے ہیں، ان پہ سوتے ہیں، عیاشی کی لائف گزارتے ہیں، وی آئی پی فروٹ کھاتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے محروم رہے، چٹائیوں پہ سو رکھتے تھے، اور جو اینٹیں ہوتی تھیں ان کے اوپر، اینٹ کے اوپر سر رکھ کے، اپنا سر مبارک رکھ کے سویا کرتے تھے، یعنی قربانی دی ہے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم حج کر کے آ گئے اور ہم عمرہ کر کے آ گئے ان کی قبر مبارک پر، یا ان کی مدینہ شریف ہو کر آ جائیں تو ہم مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اگر کامیابی چاہیے تو جس طرح سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی، پھر انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی، جس طرح یعقوب علیہ السلام نے قربانی دی یوسف علیہ السلام کی، پھر یوسف علیہ السلام نے اپنی قربانی دی، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی دی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی دی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی دی۔ اسی طریقے سے اگر آپ قربانی دیتے ہیں تو پھر آپ جائیں، پھر آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، پھر آپ جائیں عمرہ کرنے، حج کرنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بہت ساری قربانیاں دی ہیں، تو انہی کی محبت میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ایک درود ابراہیم۔ تو آپ سبھی میرے ساتھ مل کر بیٹھ کر پڑھیں۔ اور دین اسلام آج 12 ربیع الاول ہے، کہا جاتا ہے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ہے، لیکن ہمیں اپنی قربانی دینی ہوگی اور اپنا حق ادا کرنا ہوگا دنیا میں آ کے، تاکہ جب ہم مر کر جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے اپنی نظریں ملا سکیں اور اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسے الٹے سیدھے کام کر کے جائیں، صرف دنیا کو ہی اپنا سمجھ کے جائیں اور آخرت کے بارے میں سوچیں نہیں، اور مر کے جائیں تو گندے، یعنی نعوذ باللہ کہنے نہیں چاہیے، ہمارے لباس بہت برا ہو اور ہمارے کندھے جھکے ہوئے ہیں، ہماری گردنیں ان کے سامنے جھکی ہوئیں اللہ پاک کے آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے۔ اگر جھکی ہوں گی اور برے کام کر کے گئے ہوگے تو سمجھ لو ہم فیہا خالدون کا ورڈ آیا قرآن پاک میں کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو آئیے سب مل کر درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ، رحمت نازل فرما،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کے قابل بڑی بزرگی والا ہے۔ تو یہ تھا درود ابراہیم کا ترجمہ، جو کہ میں سب سے کہتا ہوں کہ آپ کثرت سے درود ابراہیم پڑھا کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کا مقام ہے وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ سے ہائی ہے، اور ہو سکے تو اپنے لیے بھی مرنے کے لیے یعنی اپنی قبر کی تیاری کی دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں برائی سے بچائے۔ تو چلیے ہم ایک نعت شریف پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد اس ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ہمیں آقا جہاں بھی لیا
جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، ہے مدینے کے زائر خدا کے لیے، داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائیں گے، دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو جھلک جائیں گے، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، اس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود ہوئی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر کام تھک جائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، فراز باسل کو اور میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ لاسٹ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ لوگ آج کل جل سے جلوس نکال رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں پیدائش میں جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، تو میں آپ سے ایک کہنا چاہوں گا، ایک بات لاسٹ، سوری ٹو سے، اگر میری بات بری لگے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ دیکھیں، جلسے نکالنے سے، چیزیں بانٹنے سے ملک کا کباڑا ہوگا، ملک کا 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ سب مل کر میرے یوٹیوب چینل کو، فراز باسل کے نام کا جو میرا چینل ہے، اس کو اگر ملینز پہ لے کے جائیں سبسکرائبر، اور اس کی ویوز ملینز پہ لے کر آئیں، 10 لاکھ، 10 ملین، 15 ملین کو، تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ فائدہ کیا ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی میرے پروردگار کی مدد ہے میرے ساتھ، انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو فائدہ دوں گا۔ اوکے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔